سنی ہمارے بھائی ہماری جان ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، شیعہ ہمارے بھائی اور ہماری جان ہے. زمین کے ٹکڑے پر لڑائی شیعہ سنی لڑائی نہیں ہوتی، اس کو بنایا جاتا ہے. باقاعدہ یہ چاہتا ہے کہ ملک کے اندر شیعہ سنی لڑتے رہیں، ہم اکٹھے نہ ہوں، ہم قریب نہ ہوں. جیسے پاکستان بناتے وقت ہم اکٹھے تھے، ہم اکٹھے نہ ہوں. آپ خود دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تکفیریوں کے لشکر بنائے گئے، دہشت گردوں کے لشکر بنائے گئے. ان کو باقاعدہ ریاستی اداروں کی سپورٹ رہی ہے، ان کی سپورٹ کے بغیر کون اسلحہ اٹھا سکتا ہے مجھے پتا ہے نا یہاں پر. لہٰذا انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے. امن و امان کی طرف توجہ نہیں ہے. انڈیا آتا ہے ہمارے ملک میں 20-22 بندے مار کے چلا جاتا ہے، پرواہ نہیں ہے. ہماری اپنی جانیں محفوظ نہیں ہے اس وقت، ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے. یہ کیسا ملک ہے پھر ہمارے لیے؟ ہماری اولادیں محفوظ نہیں ہیں. ایک ذرا سے مسئلے پر اتنی بڑی جنگ کیسے ہو سکتی ہے مجھے بتائیں. چھوٹا سا مسئلہ، چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا، کوئی بھی نہیں لڑنا چاہتا تھا وہاں پر. MNA صاحب بیٹھے ہیں، بات چیت کرتے رہے وہاں لوگوں کے ساتھ، کوئی نہیں لڑنا چاہتا تھا. لہٰذا ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی کی جائے، مورچوں سے لوگوں کو نکالا جائے. اور فتنہ گرو جنہوں نے قاعدہ اس میں صوبائی حکومت کی بھی نالائقی ہے، بے توجہی ہے، اور ہمارے عسکری ادارے جو وہاں پر لوگ ہیں، ہماری فوج کے آرمی کے لوگ جو وہاں پر موجود ہیں، جو ان کے افسران ہیں، ان کی بھی نالائقی ہے. انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری انجام نہیں دی ہے. اگر ایک اٹلری فائر کرتے نا وہ کہ یہاں کوئی مورچے پہ نہیں بیٹھ سکتا، کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا. ساری رات جنگ ہو، حملہ ہو. ایسے جوان بھی مارے گئے ہیں جن کی ایک مہینہ ایک بار پہلے شادی ہوئی، گھر اجڑ گئے ہیں. ہم دکھی ہیں، ہر ایک سے رابطہ کیا ہے، چاہے وہ مرکزی حکومت ہو چاہے صوبائی حکومت ہو، سب سے رابطہ کیا ہے، پیغام بھیجے ہیں، تصویریں بھیجی ہیں. یہ ہو رہا ہے لیکن یوں لگتا ہے کہ ہم قبرستان میں رہتے ہیں، آواز ہونے والا کوئی نہیں. اس لیے ہمیں دکھ ہے، رنج ہے، اور ہم مذمت کرتے ہیں اس نااہلی کی. اگر میں اس کو خیانت نہ کہوں تو نااہلی ضرور ہے، اور ان کو جواب دینا پڑے گا. ان بے گناہوں کی موتوں کا اور اموات کا اور شہادتوں کا گزر رہی ہے. آپ کو آگاہ کرنے دیکھیے، جان، عوام کی جان، مال، ناموس کی حفاظت، یہ ہماری حکومتوں کی اور ریاست ذمہ داری ہوتی ہے. چاہے وہ ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، چاہے وہ ان کی پہلی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی ناموس کی حفاظت. کرم ایجنسی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں گزشتہ تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ جب سے رشیا افغانستان میں آیا اور اس کے بعد سے وہاں کے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی اور مسائل کھڑے، ان کی جان مال ہمیشہ خطرے میں، اور جنگیں ہوتی رہیں، لڑائیاں ہوتی رہیں. کسی طرح سے اس خطے کے لوگ یہاں سے نکل، اس وطن کے باوفا بیٹے جنہوں نے کبھی بھی آج تک وہاں پر کبھی پولیس پر حملہ نہیں ہوا، کبھی ہماری فوجی جوانوں پر، عسکری اداروں پر حملہ نہیں ہوا. کرم ایجنسی کے لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھا چنا اور انتہائی بااستعداد ہیں، ملک کی خدمت کرتے ہیں، لیکن وہاں توجہ نہیں ہے. انہیں آج کل تو ضلع بن گیا ہے، گزشتہ ماضی کی ایجنسیز کی طرح ہینڈل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وہاں نہ کوئی اسلحے کی فیکٹریاں ہیں، نہ کوئی منشیات فروشی کے منشیات کے بنانے کے کارخانے ہیں، کچھ نہیں ہے وہاں. پاکستان کا پرچم بلند رہے، لیکن ان لوگوں کو سزا دی جاتی ہے وطن سے وفا کی، پڑھے لکھے ہونے کی اور بااستعداد ہونے کی. آپ تاریخ پڑھیں جنگوں کی. 5 سال تک وہ علاقہ محاصرے میں رہا 2007 سے، اور یہاں خبر تک نہیں چھپتی تھی، اور چاروں طرف سے ان پر حملہ تھا. وہاں سے باہر نکلنے کے راستے بند تھے. لوگوں نے اپنی جان مال کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی ناموس کی حفاظت کے لیے سینکڑوں جانیں دی ہیں وہاں پر. اور اس وقت کے حکمرانوں سے جب بات کرتے تھے کہ روکو ان کو، وہ کہتے تھے کہ یہ آپ یہاں سے چلے جائیں، جو حملہ آوروں کو نہیں روکیں. بات نہیں سنتے تھے. اور ابھی دیکھیں کیا ہوا. ابھی دیکھیں الیکشن جب ہوا، وہاں شیعہ سنی یونائٹ ہو گئے، اکٹھے ہو گئے. الحمدللہ وحدت پیدا ہوگی. دشمن جو نفرت اور تفرقے پھیلانے کی کوششیں کر رہا تھا وہ ناکام ہوا. دوبارہ سے یونٹی اور وحدت وہاں قابل قبول نہیں ہے، پورے پاکستان میں بھی قبول نہیں ہے. پاکستان میں ہم نے 20,000 سے زیادہ لاشیں اٹھائی ہیں، ہم نے اسلحہ نہیں اٹھایا. پاکستان ہمارے جوانوں کو، لوگوں کو بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ دے کر مارا گیا. ہم نے دھرنا دیا، احتجاج کیا، لیکن اسلحہ نہیں اٹھایا. ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں خانہ جنگی ہو. اب پاڑا چنار کے اندر کرم ایجنسی میں ایک چھوٹا سا مسئلہ زمین کے ٹکڑے کا تھا، اختلاف زمین کا تھا، زمین کا چھوٹے سے ٹکڑے کا حل کیا جا سکتا تھا. اور وہاں کے جو لوکل بزرگ ہیں، مشران ہیں، وہ حل کر رہے تھے، انہوں نے حل کر دیا تھا. لیکن مرموز قوتیں جن کو وہاں پر امن نہیں چاہیے، جنگ چاہیے. آج سے کچھ دن پہلے، چند ہفتے پہلے وہاں پر لوگوں نے امن مارچ کیا تھا. وہاں پر پھر فتنہ کھڑا کیا گیا اور لڑائی اور جنگ کی آگ کو جلایا گیا اور بھڑکایا گیا. گزشتہ چند دنوں سے 1 درجن سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے، دسیوں زخمی ہیں، 70، 80، 90، 100، اس سے بھی، کیونکہ انٹرنیٹ منقطع ہے، وہاں رابطے بھی نہیں ہوتے. حکومت اور جنہوں نے امن و امان نافذ کرنا ہے بالکل تماشا دیکھ رہے ہیں. ایک انسان کی جان بہت قیمتی ہے. 4 اسد کے دسیوں جوان مار دیے جائیں، لوگ مار دیے جائیں، اور چاروں طرف سے اٹیک ہو رہا ہے اس وقت کرم ایجنسی کے اوپر، پاڑا چنار اور پاڑا چنار کے علاقوں چاروں طرف. یہ خبریں بھی، لانگ رینج میزائل بھی وہاں فائر ہو رہے ہیں، راکٹ، جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتے. اور کچھ نہیں ہو رہا ہے، چاہے وہ صوبائی انتظامیہ اور صوبائی حکومت ہو، اس کا نقش و رول زیرو.
چاہے وہاں جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے عسکری ادارے ہیں ان کا نقش و رول بھی زیرو ہے, وہاں کچھ نہیں ہو رہا سوال. آپ دیکھیں خبر بھی نہیں چھپ رہی, بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. ہم چند دنوں سے چیخ رہے ہیں کہ جنگ کو روکو, جنگ نہ ہونے دو, جنگ نہ ہونے دو. ساری رات ایسی جنگ ہوتی ہے جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ غزہ میں اس طرح کی فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے, ایسے صورتحال. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری جنگ بندی ہو, فوری طور پر مورچوں سے لوگوں کو اٹھایا جائے, فوری طور پر بغیر کسی تاخیر کے, اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکا جائے. اور